بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو ہمیشہ آپ سے جو آپ کے جونیئر ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ سینئر ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا گورنمنٹ میں سلیکشن کیوں نہیں ہوئی۔ میرا ماسٹر 2010 میں کمپلیٹ ہوا اور 2011 سے ڈیفینیٹلی میں نے جو ہے وہ گورنمنٹ جابس کے لیے جو ہے وہ کوشش شروع کی۔ کئی یونیورسٹیز کے اندر، کئی کمیشنز کے اندر ٹیسٹ دیے، اس کے بعد انٹرویوز میں بھی اپیئر ہوا، اور کئی جگہوں پر ایسے تھے کہ جس میں آپ سمجھیں کہ میں سمجھتا تھا کہ اس میں میرا نام یا میں سلیکٹ ہو جاؤں گا، لیکن نام اس میں میری سلیکشن نہ ہوئی۔ تو 2011 سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور اب 2023 آ چکے، تو اس میں مجھے کافی تجربہ حاصل ہوا، اور ہمیشہ میں نے جو 2011 سے جو سلسلہ تھا اس میں نے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھی کہ آپ ود دا پاسج آف ٹائم اپنے آپ کو جہاں جہاں آپ کی ویکنیس ہے آپ ان پہ کام کریں اور جو ہے وہ امپرومنٹ لے کر آئیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں۔ اور بیسیکلی جو ہے وہ مجھے ٹیچنگ پروفیشن جو ہے اس میں بہت انٹرسٹ ہے، اس لیے میں کئی اور انڈسٹریز کی طرف میں نے اپنے آپ کو اس طرف گیا ہی نہیں کہ ٹیچنگ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ میں پروفیشن کو پسند کرتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی میں جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہوں، اور میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں، ریویژن کرتا ہوں، اور خاص طور پر میں جو ٹرانسلیشن اس کی ترجمہ جو ہے وہ ضرور پڑھتا ہوں، اور اس طرح میں قرآن پاک مجھے یاد بھی ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ٹرانسلیشن جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ ان کو بھی کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی، اور ساتھ میں جہاں پہ مجھے مشکل پیش آتی ہے تو جو علماء ہے، مفتی ہمارے قریب ہوتے ہیں تو ہم ان سے ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور تاکہ تعلیمات ہم سیکھ سکیں۔ تو ہر بار جو ہے وہ جب بھی میں امتحان دیتا تھا اور اس کا جب رزلٹ آ جاتا تھا تو ڈیفینیٹلی قرآن پاک کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ میرے سامنے آیات ہوتی تھی آنکھوں کے سامنے کہ اگر مجھے ناکامی ہوتی تھی اس ٹیسٹ کے اندر، سلیکشن نہیں ہوتی تھی، تو اس میں آیات یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو چیز آپ پسند کرتے ہیں ہو سکتے وہ آپ کے لیے صحیح نہ ہو، اور جو چیز آپ پسند نہیں کر رہے ہو سکتے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی آیات میرے سامنے ہوتی تھی، تو اس میں بڑا مجھے حوصلہ ملتا تھا، تسلی ہوتی تھی۔ پھر میں فردر ایگزامس کے لیے کیا کرتا تھا، تیاری کرتا تھا۔ پھر اس طرح ٹائم گزرتا گیا، اور ڈیفینیٹلی جو ہے ہم مسلمان بھی حیثیت مسلمان، ہماری زندگی صرف یہ دنیا نہیں ہے، ہمیں آخرت کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ 99% آپ کو آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، 1% آپ کو دنیا کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اسی طرح اب لیٹسٹ ایگزام بھی تھا، تو 2023 کی بات کر رہا ہوں، 2011 سے لے کر 2023، تو ڈیفینیٹلی ہم قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ہم ایسے ہمارے پاس آیات بھی آتی ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ نے آخرت کی کامیابی کو جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی کہا ہے، اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو جب یہ آیات میرے سامنے سے گزری کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کو سب سے بڑی کامیابی کہا ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیفینیٹلی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں، تو آپ کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، بنا رہتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ مجھے وہ کامیابی چاہیے جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب جب سب سے بڑی کامیابی کے لیے میں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو سب سے بڑی کامیابی تو آخرت کی ہے، تو اس لیے دنیا کے لحاظ سے اگر آپ کو دنیاوی لحاظ سے اگر آپ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ اگر میں کہوں کہ میں گورنمنٹ سیکٹر میں کیوں جانا چاہتا ہوں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو سیلری آپشن جو ہے وہ اچھی سیلری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو لیے کئی اور اپورچونیٹیز، آپ کے یہ گورنمنٹ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، آپ نیشنلی اور انٹرنیشنلی آپ ایک اپنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نیشنل انٹرنیشنل رول پلے کرتے ہیں گورنمنٹ پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے۔ ڈیفینیٹلی اس میں کانفیڈنس، آپ کی اسکلس، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کو اگر صحیح طریقے سے آپ اگر اس کو استعمال کریں تو آپ اپنے ملک کے لیے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ جو ہے نہ صرف آپ اپنا نام کما سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کا نام بھی وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ روشن کر سکتے ہیں۔ تو میں تمام جو پرسنس ہیں جو گورنمنٹ جابس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو آپ سیدھی بات ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اس میں سلیکٹ ہو جائے، لیکن اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوتے تو اس میں آپ دل برداشتہ نہ ہوں، کیونکہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، بس وہ صلاحیتیں یہ ہیں کہ ان کو آپ نے سامنے لانا ہوتا ہے۔ آپ
اپنے اپنے پلیٹ فارم، اپنے اپنے دائرے کے اندر جو ہے اپنا رول پلے کریں۔ آپ نہ صرف آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی ہے تو آپ اطراف میں لوگوں کو دیکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ ان کی رہنمائی کریں، یہی آپ کے لیے جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ جہاں جہاں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، جہاں جہاں آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہاں بیسٹ سے بیسٹ اپنا رول پلے کریں، آپ ان کی رہنمائی کریں، یہ ہے۔ باقی جو ہے وہ کچھ 2-3 دن پہلے میری ایک آیت پر سے ایک آپ سمجھیں کہ اچانک میری نظر پڑی، میں 17واں پارہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کر رہا تھا اور میری نظر پڑی 16ویں پارے کی آخری رکوع پر، وہاں پہ ایک آیت تھی۔ اب سمجھے کہ اچانک مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی طرف رہنمائی کرنی تھی، تو اس میں یہ حکم تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ حکم کریں اپنے اہل و عیال کو نماز کا، اور خود بھی اس پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہیں، اور میں آپ سے رزق نہیں چاہتا، رزق میں آپ کو عطا فرماؤں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو تقوی والے لوگ ہیں ان کے لیے آخرت جو ہے وہ سب سے بہترین جو ہے وہ بدلہ ہے، آخرت میں بہترین بدلہ ہے۔ تو یہ آیت جو تھی وہ مجھے بڑا اس میں کانفیڈنس ملا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ رہنمائی کریں، آپ نماز ادا کرتے رہیں، اور رزق میں آپ کو عطا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حلال روزی، برکت والی روزی کی دعا کریں، اور صرف اس لیے نہیں، اور اپنے خاص کر اپنی فیملی کو اسٹرانگ کریں۔ اپنی فیملی کو اسٹرانگ مطلب آپ اپنے جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ اگر میرڈ ہیں، اگر میں ہوں اپنی وائف کے ساتھ، اگر آپ وائف ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کے جو بڑے ہیں، اپنے جو فیملیز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کریں، ان کو ساتھ جو ہے وہ پازیٹیو رہیں، یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رکھیے گا، میں آپ کو ابھی بھی دوبارہ آپ کو گائیڈنس کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ دین سیکھیں، اور آپ قرآن پاک جو ہے اس میں جو تعلیمات ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی احادیث ہیں۔ اب سیدھی بات، ہم سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم اس طرح ٹائم نہیں دیا، ہم نے نہیں دیا وہ ٹائم جو کہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے ٹائم دینا چاہیے تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ ان کی رحمتیں ہیں علماء پر، اور جو مفتی ہیں جو دین میں جنہوں نے دین سیکھا ہے اور دین کو پھیلا رہے ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اس میں گزاری ہے اور وہ گزار رہے ہیں، اور وہ ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ جتنی بھی ہم ان کی خدمت کریں اور ان سے سیکھیں، اور وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ جب ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ تو زندگی جو ہے وہ آپ اس کو محدود مت کریں، زندگی ایک بہت بڑی آپ کے پاس جو ہے وہ ہے۔ آپ سیدھی بات، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں جو ایک نظام جو ہے بدقسمتی سے جو ہے وہ ایک پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کہ جس کو مقام مل گیا وہ اس مقام کی قدر نہیں کر رہا، اور اس مقام کا جو ہے وہ استعمال صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ پوری ایک آپ سمجھیں کہ چین میں ایک ڈسٹربنس ہی پیدا ہو چکی ہے۔ اور ہمیں محنت کرنی ہے، ہم ان کو بھی رہنمائی کریں کہ آپ کو جو مقام دیا گیا ہے اس پہ آپ شکر ادا کریں، اور آپ کو جو بھی مقام دیا گیا اس پہ صبر بھی کریں، اور اس کے لیے اور زیادہ محنت کریں۔ اور کیا ہوگا، آپ کو کیا ملے گا، یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ڈیسائیڈ ہمیں کیا ملے گا یہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے جو ہے وہ پلان کر رکھے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اور انٹرنل سیٹسفیکیشن بہت ضروری ہے، دل کا مطمئن ہو جانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں، میں آج کل ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں جس میں جو نان مسلم ہیں، باہر کے ملک کے جو لوگ ہیں، اب سمجھیں کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اسلام جب قبول کیا تو ہمیں انٹرنل سیٹسفیکیشن ہوئی، کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہم ایک ڈیولپ کنٹریز میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس انٹرنلی ہم سیٹسفائیڈ نہیں تھے، تو ہمیں اسلام سے انٹرنل سیٹسفیکیشن حاصل ہوئی، ہمیں سکون حاصل ہوا ہے۔ تو ہمیں تو قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں ہی ہمیں اپنا پیارا دین ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بدقسمتی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، جب عمل نہیں کرتے تو اس طرح ہم اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کر رہے، اور ہم پریشان جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس حالات میں رکھا ہے پہلے تو اس میں شکر ادا کریں، دعا مانگتے رہیں، اور اللہ سے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط رکھیں، مضبوط بنائے رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اس کی جو ہے، ورنہ آپ جو کیا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہے باتوں میں بڑے بڑے نقصان کر جاتے ہیں۔ سوچیں، انشاءاللہ فردر میں آپ سے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، اور خاص کر کیونکہ قرآن پاک میں جو تعلیمات ہیں میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً وہ آپ سے اس کے بارے میں تذکرہ کریں، یہ بہت ضروری ہے، ہم سیکھیں۔ اور میں تو پہلے یہ آپ سے کہوں گا کہ آپ جو ایکچوئل علماء ہیں اور مفتی ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کی جو ہے وہ اگر آپ کو کہیں محفل ملتی ہے آپ ضرور ان کو اٹینڈ کریں، اسی طرح یوٹیوب وغیرہ پہ ان کے لیکچرز ملتے ہیں، ضرور سنیں، عمل کریں،
پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور آپ حالات کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔